عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المدینۃ حرم من قضا الی قضا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ منورہ شرف اللہ تعالی حرم، یہ حرم ہے، یعنی جیسا کہ آپ سنتے ہیں کہ بیت الحرام، حرم پاک یعنی بیت اللہ شریف، مکہ المکرمہ حرم کی جگہ ہے وہ، یعنی وہاں کا شکار کرنا اور درخت کاٹنا حرام ہے، جنگ و دجال کرنا مسجد حرام کے اندر، یہ تمام کام کرنا مطلقاً حرام ہے۔ کوئی بندہ وہاں شکار بھی نہیں کر سکتا اور وہاں کے درخت بھی نہیں کاٹ سکتا۔ تو مدینہ منورہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا مدینہ بھی حرم ہے، یعنی اس کے بھی درخت نہ کاٹے جائیں، حرمت والا یعنی یہ جگہ ہے میرا مدینہ بھی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مکہ المکرمہ کو اللہ نے حرم بنا دیا، حرمت والا بنا دیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ المکرمہ کو حرمت والا بنا دیا، حرم بنا دیا، اور مدینہ منورہ کو میں نے حرم بنا دیا، یعنی دعا کر کے حرم یعنی حرمت والا، عزت والا، تعظیم والا بنا دیا، اور حرمت والا ہے، حرم ہے یہ۔ الا یقطع شجرھا، اس کے درخت نہ کاٹے جائیں، یعنی مدینہ منورہ کے درخت کاٹنے سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ لیکن خیال رہے کہ فرق یہ ہے کہ مکہ المکرمہ کے درخت کاٹنا حرام ہے، یعنی ان کو آپ نہیں کاٹ سکتے، تو مدینہ منورہ کے درخت کاٹنا حرام نہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع فرمایا کہ تاکہ مدینہ المنورہ کی زیب و زینت جو ہے وہ خراب نہ ہو، یعنی لوگوں کا دل لگا رہے، یہاں پر لوگ اس طرف مائل ہوں، مدینہ منورہ کی طرف لوگوں کا دل جو ہے وہ مائل ہو، اس طرف رغبت حاصل کریں لوگ مدینہ منورہ کی طرف، یعنی اس کی خوبصورتی اسی طرح برقرار رہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے درخت نہ کاٹے جائیں، یعنی مدینہ منورہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد محبت تھی، بہت زیادہ پیار تھا، اور مدینہ منورہ کے ٹیلے گرانے سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس کے ٹیلے بھی نہ گرائے جائیں، کہ یہ بھی مدینہ منورہ کی زینت ہے۔ اور احد پہاڑ کے بارے میں حضور نے فرمایا، بلکہ روایت آگے آ جائے گی، بخاری شریف کے اندر ہی موجود ہے، کہ حضور نے فرمایا کہ یہ احد پہاڑ جو ہے یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، یعنی کہ اس قدر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ سے محبت ہے۔ اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا کہ جو شخص مدینہ منورہ کی سختی اور بھوک کو برداشت کرے گا تو میں قیامت والے دن اس کی شفاعت کروں گا، یعنی کہ وہاں کی بھوک اور سختی جو ہے یہ بھی رحمت ہے، مدینہ منورہ کی بھوک اور سختی جو ہے یہ بھی رحمت ہے، اور مدینہ منورہ کی مٹی میں اللہ تبارک و تعالی نے شفا رکھی ہے، یعنی شفا رکھی ہے اس کی مٹی کے اندر، جبکہ حضور سے پہلے اس جگہ کو یثرب کہا جاتا تھا، بلاؤں کا گھر، کیڑے مکوڑوں کا گھر، تو حضور تشریف لائے تو یہ مدینہ المنورہ بن گیا، روشنیوں کا شہر بن گیا، نور والا شہر اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کی مٹی میں اللہ تبارک و تعالی نے شفا رکھی۔ اور ترمذی شریف اور مسند احمد کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہاں مر سکتا ہو مدینے میں، یعنی اس کی اتنی پہنچ ہو، وہ یہاں آ کر سکونت اختیار کر سکتا ہو اور یہاں ساری زندگی گزار سکتا ہو، اور پھر اس کو موت بھی یہاں آ جائے، یعنی جو شخص مدینہ منورہ میں مر سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ یہاں پر مرے، مدینہ منورہ میں آ کر مرے، کیونکہ وہ یہاں مرے گا تو قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا، یعنی کہ وہاں مرنا بھی جو ہے یہ بھی رحمت سے کم نہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ مدینہ منورہ یہاں سے وہاں تک حرم ہے، اس کے درخت نہ کاٹے جائیں، ولا یحدث فیہا حدث من احدث فیہا، فرمایا کہ اس میں کوئی بدعت جاری نہ کی جائے، اور جو اس میں بدعت جاری کرے گا حدثاً فعلیہ،
جو اس میں بدعت جاری کرے گا لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی لعنت ہے، اور اس پر تمام لوگوں کی لعنت ہے جو مدینہ منورہ میں بدعت جاری کرے گا۔ بدعت کسے کہتے ہیں اس کی بہت تعریف ہے، لیکن میں موٹی بات آپ کو بتا دوں کہ لغت کی کتابیں آپ پڑھ کر دیکھیں تو بدعت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کا سرے سے قرآن اور حدیث کے اندر کوئی وجود ہی نہ ہو، یعنی جس کا قرآن اور حدیث کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو، بالکل کسی طریقے سے بھی، کسی حوالے سے بھی، نہ قرآن سے ثابت ہو نہ حدیث سے ثابت ہو، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ قرآن اور حدیث کے جو چیز خلاف جائے اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ تو اب بعض لوگ جناب والا کوئی درود و سلام کو بدعت کہہ رہا ہے، کوئی ذکر کو بدعت کہہ رہا ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ درود و سلام بھی قرآن سے ثابت ہے اور ذکر جو ہے یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اس پر میں بات کر چکا ہوں پہلے، لیکن اشارتاً بات کر لوں کہ یہ جو بدعت کہتے ہیں نا درود و سلام کو اور ذکر کو، وہ بہت بڑے مغالطے میں مبتلا ہیں۔ ان کو اپنی یہ غلط فہمی دور کرنی چاہیے کہ پہلے پارے کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، کہ ان لوگوں سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے گھر میں ذکر سے منع کرتے ہیں اور ان کے لیے بہت بڑی خرابی ہے۔ اب آپ کہیں گے جی اس میں نماز کا ذکر تو نہیں ہے کہ نماز کے بعد آپ ذکر کرتے ہیں، تو لوگ نماز کے بعد ذکر کو بدعت کہتے ہیں، تو بھائی سوال ٹھیک ہے، لیکن آگے 5واں پارہ آپ پڑھ کر دیکھیں تو اس میں بالکل مطلقاً صریح طور پر واضح الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز پڑھ چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، کھڑے ہو کر کرو، بیٹھ کر کرو، کروتیں بدلتے ہوئے اللہ کا ذکر کرو، یعنی ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ نماز کے بعد کا ذکر بھی جو ہے وہ قرآن کے اندر آ گیا، بلکہ یہ ایک حدیث میں نے بخاری کی آپ کو پہلے سنا دی تھی، آج میں دوبارہ اشارتاً بتا دیتا ہوں، صفحہ نمبر 186 ہے، اس پر حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کے دور کے اندر ذکر ہوتا تھا نماز کے بعد۔ یہ آگی ہے حدیث کا نمبر بھی آپ سن لیں، 841 نمبر حدیث ہے بخاری شریف کی۔ جو لوگ نماز کے بعد ذکر کو بدعت کہتے ہیں وہ ذرا غور کریں۔ ان ابن عباس اخبرہ ان رفع الصوت بالذکر حین ینصرف الناس من المکتوبۃ کان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ذکر ہوتا تھا اور میں نماز کا ختم ہو جانا ذکر کی وجہ سے پہچان لیتا تھا۔ وقال ابن عباس کنت اعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمعته، میں اس چیز سے سمجھ جاتا تھا کہ نماز ختم ہو گئی ہے کہ لوگوں کے ذکر کی آواز مجھے آتی تھی، یعنی کہ میں ذکر کی آواز سن کر یہ پہچان لیتا تھا کہ نماز ہو چکی ہے۔ حدیث کا نمبر 841 ہے، صفحہ نمبر 186، بخاری شریف کی پہلی جلد ہے۔ اب یہ چیزیں موجود ہیں، تو بدعت اس کو کہتے ہیں جس کا سرے سے قرآن اور حدیث کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ تو رہی بات درود و سلام کی، تو وہ بھی آپ قرآن کی آیت پڑھیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقاً فرمایا ہے کہ تم میرے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھو، میں بھی پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ تو وقت کی قید میرے رب نے نہیں لگائی کہ یہ اس وقت پڑھو تو اس وقت نہ پڑھو، اذان سے پہلے پڑھو تو بعد میں پڑھو، یا اس وقت پڑھو اس وقت پڑھو، کوئی قید نہیں، کوئی وقت مقرر نہیں، مطلقاً فرما دیا جب دل کرے، جس وقت تمہارا دل چاہتا ہے اسی وقت پڑھو، جہاں بھی ہو ادھر سے ہی پڑھو، درود و سلام پڑھو میرے مصطفیٰ پر۔ اور مسلم شریف کی ایک روایت میں نے پیچھے آپ کو بتائی تھی کہ حضور نے حکم دیا ہے اس بات کا، یہ تو اذان سے پہلے پڑھ لیتے ہیں نا، بلکہ بعد کا حکم ہے، اذان کے بعد کا حکم ہے کہ جب اذان ختم ہو جائے تو حضور نے فرمایا پھر مجھ پر درود و سلام پڑھو اور اس کے بعد دعا مانگو، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، جو دعا پڑھتے ہیں حضور نے فرمایا پہلے مجھ پر درود و سلام پڑھو، بعد میں یہ دعا پڑھو۔ تو یہ چیزیں جو ہیں قرآن سے بھی ثابت ہیں اور حدیث سے بھی ثابت ہیں۔ تو وہ بیوقوف لوگ ہیں جو ان چیزوں کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت کی تعریف یہ ہے کہ جس کا سرے سے قرآن اور حدیث کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو، ان کا ذکر ہی نہ ہو، قرآن اور حدیث کے اندر بدعت کا ذکر ہی نہ ہو۔ اور دوسری چیز یہ کہ جو چیز قرآن اور سنت کے خلاف جائے اس کو بدعت کہا جاتا ہے، یعنی الٹا کام کرنا۔ نماز کی آپ مثال لے لیں کہ صبح کی 4 رکھتے ہیں تو کوئی بندہ کہے جی میں 5 پڑھوں گا، یہ بدعت ہے، ٹھیک ہے،
زور کی 12 رکھتے ہیں نفلوں سمیت ہیں. اب کوئی بندہ کہے جی میں 13 پڑھوں گا تو یہ بدعت ہے. مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو اب کوئی بندہ کہے جی میں سورہ فاتحہ جناب اعلیٰ 3 بار پڑھوں گا، یا میں سورہ فاتحہ کو ڈبل کر کے پڑھوں گا، یا میں اس کے ساتھ کوئی اور اپنی مرضی کی چیز میں لاؤں گا، یہ بدعت ہے. یعنی دین کے اندر اپنی مرضی سے کوئی چیز ایڈ کر دینا، اس کو بدعت کہا جاتا ہے. تو درود و سلام اور ذکر تو بدعت ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے اور حدیث کے اندر بھی ذکر موجود ہے. تو بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے. حضور نے فرمایا کہ جو مدینہ منورہ کے اندر بدعت کرے گا، یعنی کوئی نیا کام، جو چیز قرآن کے خلاف جائے، جو حدیث کے خلاف جائے، وہ کام جو مدینہ منورہ کے اندر کرے گا تو پھر اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور اس پر فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور اس پر تمام لوگوں کی لعنت ہے. یعنی بدعت ایک بہت بری چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بدعت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.